السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک اور قیامت تک شیطان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ کے بندوں کو وہ جنت میں نہ جانے دے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی ایک راستے پر اگر ناکام ہو جاتا ہے تو دوسرے راستے پر فوراً حملہ کرتا ہے۔ دو چیزیں اس میں سمجھ لینے والی بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ہر روز کم از کم 17 فرض و رکعت میں ایک دعا ضرور پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کوئی محدود چیز نہیں ہے، بلکہ بڑی وسیع چیز ہے۔ وسیع اس معنی میں کہ اگر ایک آدمی عقیدے کے معاملے میں شرک سے پاک ہے تو وہ گمراہی سے بچ گیا، ہدایت پر ہے، اور اگر مشرک ہے تو وہ گمراہ ہے۔ ایک آدمی اگر عبادات میں بدعات سے بچ کر سنت پر عمل کر لیا تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر معاملات میں کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ ایک آدمی اگر گفتگو کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کو برا بھلا بولتا ہے تو وہ گفتگو کلام کے معاملے میں گمراہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب پوری زندگی اس کی صراط مستقیم پر ہو، اس کے عقیدے، عبادات سے لے کر معاملات، گفتگو، مجلس، تنہائی، گھر، کاروبار، معاشرہ، سب صراط مستقیم پر ہو۔ شیطان یہی کرتا ہے، عقیدے میں اگر چوک گیا، نہیں بہکا پایا تو عبادات میں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر وہاں بھی نہیں کر سکا تو پھر دوسرے تمام راستوں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ایک دعا ضرور پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تقوی کا، والغنی، اور لوگوں سے بے نیاز کر دے، والعفاف، پاک دمنی۔ یہ اللہ کے رسول ضرور بضرور یہ دعا پڑھتے تھے۔ شیطان جو ہے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں آج اختصار کے ساتھ 3 بنیادیں شریعت کی جو ہے اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ ایک آدمی اگر عبادت کا مزاج رکھتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اس کے مزاج میں ہے، تو شیطان کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے مزاج کے خلاف کام نہیں کرتا ہے، یہاں ٹکراؤ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو اس پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے ایسا عمل کروانا۔
یعنی کسی کا عبادت کا مزاج ہے تو اس سے عبادت چھوڑوائے گا نہیں، اس میں اگر ناکام ہو گیا تو کرے گا کیا؟ ایسا کام کروانا جس سے اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں۔ تین بنیادیں شریعت میں ایسی ہے جو قبولیت عبادت کی قبولیت کی تین بنیادیں ہیں، اس کو ہمیشہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ان تین میں سے کسی ایک پر حملہ کرتا ہے، وہ اگر کامیاب ہو گیا ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے، ساری۔ تو ایک ہوتا ہے عبادت کا کرنا اور ایک ہوتا ہے عبادت کی حفاظت کرنا۔ جیسے مال کمانا ایک چیز ہے، لیکن مال بچانا، اس کو محفوظ رکھنا ایک چیز ہے۔ تو تین بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ہے عقیدہ۔ اگر آدمی کتنی بھی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں اگر شرک ہے، صاف اعلان اللہ تعالیٰ کا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض تم بھی شرک کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اگر آدمی عبادات کرتا ہے اور اپنے عقیدے کو شرک سے نہیں بچاتا ہے، شیطان کامیاب ہو گیا، ساری عبادتیں لے اڑاؤ۔ اس لیے عبادت آدمی جب کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے عقیدے کی اس کو صاف سیدھا رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک نہ کرنا، او قتلتا او حرقتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ۔ انتہائی خطرناک چیز بدعقیدگی۔ دوسری چیز اتباع سنت، عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ اگر عمل کا سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑی نیکی ہو، کتنی بھی۔ اس سلسلے میں بہت مشہور حدیث ہے کہ تین صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال پوچھا، حضرت عائشہ سے۔ امہات المومنین نے جب ان کی تفصیل بتائی کہ آپ رات رات بھر کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، طویل رکوع اور سجدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچپن میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، غالباً ام میمونہ کے گھر پر تھے آپ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں بالکل بچہ تھا، یعنی بلوغت کی طرف بڑھ رہا تھا، توانائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ میں نے چاہا یا بیٹھ جاؤ یا نکل جاؤ نماز سے، یعنی میں آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے آپ کی اس عبادت کی زیادتی کی وجہ سے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو تین صحابہ اکرام نے جب اللہ کے نبی کی عبادت کا یہ حال دیکھا کہ آپ بخشائیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، رات بھر جاگوں گا اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ تین لوگوں نے تین بات کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا حال معلوم پڑا تو آپ نے تینوں کو بلایا، کہا میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میری بیوی بھی ہے اور میرے بچے بھی ہیں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور بنا روزے سے بھی رہتا ہوں۔ بہترین طریقہ اگر روزہ رکھنا ہے آپ کو تو صوم داؤدی ہے۔ بہت زیادہ اگر روزہ رکھنا ہے تو ایک روز روزہ رکھیے اور ایک روز سو جائیے، ایک روز کھانا کھائیے۔ آپ کے جسم پر، آپ کی بیوی پر، آپ کی آنکھ پر، سب پر آپ کا حق ہے، سب کا آپ پر حق ہے، معاف کیجیے گا، سب پر۔ جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس میں غور کرنے والی بات ہے، روزے کی اللہ تعالیٰ کون سی بری چیز ہے؟ رات بھر عبادت کرنا کون سی بری چیز ہے؟ لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا۔
بے شمار دلیلیں ہیں اس کی، بے شمار۔ تو دوسری چیز یہ ہے، اور تیسری چیز اخلاص نیت۔ تیسری چیز، پہلی چیز توحید خالص، شرک کا نہ ہونا۔ دوسری چیز سنت کے طریقے پر چاہیے، سنت کے طریقے پر اگر نہیں ہے مقبول نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں اس کی سنت والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا سب سے محبوب عمل سجدہ ہے۔ بندہ سب جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنی ناک زمین پر رکھ کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد یہ چاہے کہ نفل نماز میں، فرض نہیں، فرض اور سنت میں نہیں، نفل نماز میں 2 کی بجائے 3 سجدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کیا قبول ہوگی اس کی نماز؟ ہرگز نہیں۔ معمولی سے ایک معصوم بچہ سر ہلا رہا ہے، کیوں؟ ایک سجدہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہوا، پوری نماز نہیں رکھتی۔ پوری نماز اگر اللہ کے طریقے کے خلاف ہو، پوری بدعتیں اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہو، کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو قیامت کے روز قبول نہیں کرے گا۔ تیسری چیز ہے اخلاص نیت، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ 2 جگہ کبھی وہ چوک گیا تو تیسری جگہ یہ حملہ کرتا ہے۔ دکھاوے کی عبادت، یعنی آدمی جو عبادت کرتا ہے اس میں ریا لے کر آ جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ نیکی کو گناہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے، نماز نیکی ہے، لیکن اگر ریا آ گئی تو وہ گناہ ہو گیا، شرک اصغر۔ اگر ریا کاری رہی، اخلاص نہیں رہا، تو نیکی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 لوگ قیامت کے روز لائے جائیں گے، ایک مجاہد، ایک عالم قاری، اور ایک سخی۔ مجاہد سے اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا اللہ تیرے لیے خوب جہاد کیا، تیرے ہر دشمن کے مقابل جا کر کھڑا ہو گیا، جرأت و شجاعت اور پوری ہمت اور جمع مردی سے مقابلہ کیا۔ اللہ کہے گا تو نے میرے لیے نہیں، تیری بہادری کا سکہ چلے، لوگ تجھ کو بہادر کہے، اس کے لیے کیا۔ فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ وہ نیکی تھی لیکن اخلاص نہیں تھا، ریا تھی، جہنم میں جانے کا سبب۔ عالم کو بلایا جائے گا، قاری کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا خشوع الحانی سے جب قرأت پڑھتا تو لوگ سر دھنتے، خطاب کرتا تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے تذکرے نکلتے، اور جھوم اٹھتے لوگ، ایسے مدلل انداز میں تیرے دین کو پیش کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے دین کی خدمت کر، مجھ کو راضی کر، تو چاہتا تھا تجھ کو لوگ بہترین قاری کہیں، بہترین خطیب کہیں۔ دنیا تجھ کو کہہ چکی، جو چاہتا تھا وہ مل گیا دنیا میں۔ فرشتوں کو حکم دے گا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا سخی، وہ اللہ سے کہے گا اللہ خود تیرے راستے میں مال خرچ کیا، ہر ضرورت مند کو دیا، ہر مقام پر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے دیا، تیری سخاوت کا ڈنکا بڑھ گیا، دنیا میں بچ گیا۔ فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ بڑی اہم چیز ہے اخلاص نیت۔ میں 1-2 چیزیں کہہ کر کے اپنی بات سمیٹوں گا۔ اخلاص اگر دل میں ہوگا اس کا فائدہ کتنا زبردست ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر آدمی نیکی کرے گا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو آدمی نیکی کبھی نہیں چھوڑتا، نیکی، ورنہ ہوتا کیا ہے، اخلاص نہ ہونے کے، اس کی کمی کا نقصان، آدمی مختلف اسباب کی وجہ سے نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اخلاص ہو کبھی نیکی نہیں چھوڑتا، دین کا کام،
عمل کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ انسانی اسلامی نہیں انسانی تاریخ کے بے مثال سپہ سالار تھے۔ آپ کو حیرت لگے گی، 5000 کے لشکر سے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دیا آپ نے۔ 1,00,000 آپ کی جنگی چالیں حیرت میں ڈال دینے والی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ مسلمان نہیں تھے، حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں، تو آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھ کو اس نوجوان کے اوپر نظر رکھنا، اس کی حرکتیں ذرا الگ ہیں۔ اسی وقت آپ کی نظر میں تھے، آپ کے جو اقدامات ہوتے تھے دشمن کے خلاف، خوف بیٹھا دیا کرتے تھے آپ ان کے دل میں۔ انتہائی جری، ذہین، بہادر اور قوت فیصلہ اتنی زبردست تھی ان کے اندر، بر وقت تیز فیصلہ، مستقل ایک باب ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ اگر کسی فوج میں ہوتے تو فتح کی علامت مانا جاتا تھا۔ دشمن کے لشکر کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید ہے، آدھی جنگ دشمن اس سے ہار جاتا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ یہ مقام تھا، آپ کی ایک غلطی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سپہ سالاری سے ہٹا کر امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ جب آپ کو سپہ سالاری سے ہٹایا گیا، اخلاص اگر دل میں ہوگا، اللہ کی رضا اور خوشنودی، تو کیا ہوتی ہے آدمی کی کیفیت، عمل میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو جب ہٹایا گیا، آرڈر جب آپ کے اوپر آپ کے پاس آیا، تو آپ نے قبول کر لیا۔ آپ کے ساتھی بہت سارے فوجی آپ کے پاس آئے اور کہا آپ سپہ سالاری پر برقرار رہیے۔ آپ کے ہاتھوں سے اتنی فتوحات ہوئی ہے، آپ کے اقدامات سے اسلام کو مسلسل فائدہ پہنچتا ہے، آپ سے اتنا فائدہ ہے اسلامی لشکر کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو، آپ مت ہٹیے۔ آپ نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جسے اگر سونے سے لکھا جائے تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی۔ یہ اخلاص۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، خالد اللہ کے راستے میں لڑتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں میدان جنگ میں عمر کے راستے میں نہیں، رب کے راستے میں لڑتا ہوں۔ عمر کے راستے میں مارا جاؤں، مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ سپہ سالاری کی حیثیت سے مارا جاؤں یا سپاہی کی، میں عمر نہیں رب عمر کے راستے میں لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں لڑتا میں۔ اب مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں سپاہی کی حیثیت سے مارا جاؤں کہ سپہ سالار کی۔ اگر پوسٹ آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، آدمی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو آدمی نیکی نہیں چھوڑتا ہے جب دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں عمر نہیں رب عمر کے راستے میں، ہم دین کا کام کرنے نکلے، ہم کو دین کا کام کرنا ہے۔ کوئی ہم کو اہمیت دیتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں، کوئی ہم کو داد و تحسین دیتا ہے، کوئی ہم کو پوسٹ دیتا ہے، نہ، ہم دین کا کام نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے، بہت بڑی قیمت ہے اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے بالکل قریب کا، شاہد بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس آدمی کی ایک کتاب شاہد بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تقویت الایمان۔ ایک عالم جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب نے پورے ملک میں شرک کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا، لیکن ان کا اخلاص تھا۔ آپ کو بتاؤں، بے شمار گاؤں ایسے ہیں اس ملک میں جہاں ایک کتاب نے پورے کے پورے لوگوں کو شرک سے چھڑوا کر توحید کا متوالا کیا، اسے ایک کتاب نے۔
سب سے زیادہ ایک وقت تھا قرآن کے بعد پڑھی جانے والی کتاب تقویۃ الایمان تھی۔ آپ نے توحید پر کیسی محنت کی ہے، بے شمار واقعات ہیں آپ کے، آپ کیسے داعی تھے، کیسے مبلغ۔ ایک مرتبہ ایک عالم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ نکلے اس دن اترنے چلنے پر، اور اس کے بعد طوائفوں کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے چلے کہ کہاں چلے یہ۔ جب وہاں گئے تو ایک نیا منظر، آپ نے جا کر کے صدا لگائی۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے مجلس میں، پہلے فقیر آتے تھے تو صدا لگاتے تھے، الگ الگ صدائیں رہتی تھی ان کی۔ تو نائکہ نے کسی سے پیسے بھیجوا دیے۔ آپ نے کہا نا یہ فقیر الگ ہے، یہ اپنی پوری صدا سنا کر ہی پیسہ لے گا، تو اس کو آپ کو اوپر بلایا گیا۔ شاہ صاحب اوپر چڑھے، پیچھے پیچھے یہ بھی چھپ کر کے چڑھے۔ آپ نے کہا سب کو بلاؤ جب میں صدا سناؤں گا۔ سب کو بلایا گیا، ان کے لیے دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب جمع ہو گئے، نائکہ طوائف میں سب، تو انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، اور اس طریقے سے توحید اور اللہ کی عظمت کو پیش کیا، جہنم کی حوالہ کی اور جنت کے انعامات کو، کہ تھوڑی دیر میں نائکاؤں کے دوپٹے ان کے سروں پر، آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری، ڈھولکیں ٹوٹ گئی، گھنگرو توڑ دیے گئے۔ ساری نائکہ طوائف میں اور جتنے بھی سازندے ساز بجانے والے تھے، سب نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور بتاؤ، جب آپ بالا کوٹ میں شہید ہوئے تو وہ نائکہ گھوڑوں کو مجاہدین کے پانی دیتی تھی، چارہ دیتی تھی، اور ان کے کھر صاف کرتی تھی۔ انتہائی بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہی کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں، زبردست اسلام کے لیے قربانی ہے۔ یہ تقریر بڑی شاندار کیا کرتے تھے، ان کو اس وقت تو خطیب الہند کہا جاتا تھا۔ اخلاص اگر دل میں رہے گا، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی، تو کوئی اہم اور غیر اہم قرار دے ہوئے، لیکن ہم دین کا کام نہیں چھوڑیں گے۔ کسی سے دشمنی ہو، کسی سے محبت، ہمارے کام میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہم جائزہ لیں میں ہمارا کام متاثر کیوں ہوتا ہے، دین سے ہماری نسبت، جماعت سے ہماری نسبت، قربانیاں کیوں متاثر ہوتی ہے۔ میں دوسروں کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص دے رب العالمین، اور عمل کرنے اور تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق۔ خیر، ان کا واقعہ ہے، بڑے زبردست و خطیب۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دینے کھڑے ہوئے، ایک دیہاتی جو دلی کے قریب ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اس نے ارادہ کیا آج شاہ اسماعیل شہید کی زبان سے اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا فرمان سننا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر سے چلا، چپل جوتے نہیں تھے، گرمی کا موسم، کچھ چتھڑے اس نے پیر میں لپیٹ لیے اور چلا۔ جامع مسجد تک پہنچا تو لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، کھڑا ہو کر زاروں قطار رونے لگا۔ ہائے قسمت! اندر گیا، شاہ صاحب اندر تھے، اندر جا کر کے اب لوگ اترتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم دل چیر دیا، ایسا خطبہ دیا۔ کیفیت بدلی ہوئی تھی، آنکھیں اشک بار تھی، چہرے پر تبدیل تھے، توبہ اور استغفار کر کے کتنے لوٹ رہے تھے۔ شاہ صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے، شاہ صاحب میں فلاں فلاں دیہات کا رہنے والا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کر کے چلا، کیا آپ کی زبان سے قال اللہ اور قال رسول سنوں گا، لیکن افسوس کہ میں نہیں پہنچ سکا۔ آپ کے لیے صرف آیا تھا۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا اس دیہاتی کا، تو آپ نے اس کی کلائی پکڑی اور مسجد کے کنارے کی طرف لے کر گئے، اور وہی خطبہ اسی لب و لہجے اور انداز میں پورا خطبہ اس دیہاتی کو بیٹھا کر کے پورا خطبہ سنا دیا۔ وہ رو رہا تھا پورے خطبے کے دوران، اٹھتا ہے اس کے بعد اور کہتا ہے، شاہ صاحب
آپ نے وہ خطبہ جو دلی کے شہزادے، روسا، نوابین، علماء، شعراء، صحابی، تجار، بڑی بڑی شخصیات کے سامنے دیا، وہی خطبہ اسی لب و لہجے اور انداز میں مجھے اکیلے دیہاتی کے لیے سنا دیا۔ تاریخی جملہ شاہ اسماعیل شہید نے کہا تھا، کہتے ہیں جب میں جامع مسجد کے ممبر سے اہلیان دلی کے لیے وہ خطبہ دے رہا تھا، تب بھی اسے ایک اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا، اور جب تجھ اکیلے دیہاتی کو سنا رہا تھا تب بھی اسی ایک اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا۔ کیفیت کیسے بدلے گی؟ لب و لہجہ کیسے بدلے گا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہر وقت کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی رہتی ہے؟ جب دل میں یہ آ جاتا ہے تو نہ لہجہ بدلتا ہے، نہ انداز، نہ کام کا حوصلہ، جنون اور جذبے میں فرق آتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اخلاص نیت۔ اگر یہ ہوگی تو آدمی نہ کبھی کام سے ہٹے گا، نہ کبھی کام سے پیچھے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا بہترین مومن وہ ہے اگر اس کو فوج کا سپاہی بنایا جائے تو صف اول میں جنگ کرے، جھنڈا اور علم دیا جائے تو گرنے نہ دے، اگر میمنہ میں رکھا جائے تو وہاں لڑے، میسرہ میں رکھا جائے تو وہاں، اگر اسے کہا جائے کہ فوج آرام کر رہی ہے تو پہرے داری دے تو وہ پہرہ داری کرے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ گھوڑوں کو چارہ دے اور پانی پلا تو وہ کام کرے۔ وہ اپنے آپ کو ہر جگہ فٹ کر دے، اپنی کوئی جگہ طے نہ رکھے کہ اس پورے سسٹم میں کہیں تو اللہ نے مجھ کو موقع دیا، کہیں تو میں اللہ کے دین کا سپاہی رہا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اخلاص نیت۔ اگر یہ نہ ہوگی شیطان یہاں پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید خالص دے، رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین کھلے چھپے جانے انجانے ہر قسم اللہ ہر عمل کو تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے عمل میں اخلاص دے رب العالمین۔ بڑی کوتاہیاں زندگی میں کی ہے رب العالمین ہم نے، اللہ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہر کام کو کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں اللہ، اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے اللہ، نیکیوں سے دلوں میں محبت پیدا فرما، گناہ سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔